الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین والطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا والسلام على سيدات الجليلات المظلومات المظلومات المحرومات رونے والوں وہ معظمہ بی بی ہے جو رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں زہرا منہ پہ تماچے کھاتی رہی ہوں کہتی بابا بھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی بابا میں تیرے منبر کے سامنے گئی ہوں بابا میں کافی دیر کھڑی رہی ہوں بابا مجھ سے سوال کرتے تھے صاحب شریعت کی بیٹی کو کہتے تھے زہرا تم مسئلے بھول گئی ہے ثم صلاۃ و سلام علی والحسن المظلوم المظلوم المقتول المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح رونے والوں بتاتا چلو غریب کسے کہتے ہیں غریب اسے کہتے ہیں جو کربلا کی سرزمین پہ ذبح ہوتا رہا 70 قدم کی دوری پہ بہن سر پہ قرآن اٹھا کے رو رو کے کہتی رہی ہو ظالم حیا کرو اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے اکبر بھی مارا گیا ہے غازی کے بازو قلم ہو گئے ہیں اصغر کو تیر سے شہید کر دیا ہے کوئی نہیں ہے چھڑانے والا 3 دنوں کا پیاسا ہے میرا بھائی وَذَيْنَ الْعَابِدِينَ آؤ مریضان وَبَاقِرَانَ صَغِيرًا وَزَيْنَبُ وَسِيرًا وَسَكْرًا مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جعلكم ذهك الباطل إن الباطل كان زهوقا بلند صلوات مالک کائنات آپ تمام کا چل کے ہم اپنی بہرگاہ مقدس میں قبول فرما بالکل ہی صلوات بھی پڑھ لیں آگے بھی آجیں باواز بلندر صلوات بالکل ہی مختصر وقت میں کوشش کروں گا چونکہ کہاں میرے مجبوری تھوڑا سا نہیں کر کے زیادہ ہی لیٹ بھی ہو گئے بہرحال اس کے لیے آپ حضرت کا 2 کے 2 جملے عبادت کے طور پہ انشاءاللہ چونکہ امر ہوا ہے خالق کائنات ایسی عظیم ذات ہے بغیر کسی تفویض و مقدمے کی کوشش کرتا اپنا مفہوم و مغزہ آپ تک بیان کر سکوں اور آپ کی سماعتوں پر نظر کر سکوں چونکہ طلباء میں پڑھنا میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ تقریباً عام عوام میں پڑھنا اور طلباء میں پڑھنا 1 گھنٹہ عوام میں پڑھنا اور طلباء میں وہ 1 گھنٹہ 12 گھنٹے پڑھنے کے برابر ہے پھر بھی آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تسلی و تشفی کے ساتھ چند جملے بطور عبادت پیش کرنے کی ایسی عظیم ذات ہے خدا کی
جو بے مثل ہے اور بے مثال ہے، اور ایسی بے مثل اور بے مثال کہ جس کی کوئی نظیر، کوئی اور تشبیہی، کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس بے مثل اور بے مثال خدا نے ایک ایسی عظیم ہستی کو ہمارے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں بھیجا جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اور بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد ہے ہم جیسا، تو ہم نے دیکھنا ہے اور اس دعوے کو رد بھی کرنا ہے اور اس کی تطبیق بھی کرنی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ محمد جیسی صداقت کائنات میں کسی کی نہیں، محمد جیسی عدالت کائنات میں کسی کی نہیں، محمد جیسا علم کسی کے پاس نہیں، محمد جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ لیکن کائنات میں جس بے مثل اور بے مثال خدا نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، محمد مصطفیٰ کی مثل بھی ہے اور مثال بھی ہے۔ مثل کیا ہے اور مثال کیا ہے؟ میں یوں کہوں جس طرح رسول نے کہا حسین منی و انا من الحسین، یہ مثل بھی ہے اور مثال بھی ہے۔ رسول نے کہا علی کی میرے ساتھ نسبت جس طرح ہارون و موسیٰ کی نسبت ہے، یہ مثل بھی ہے اور مثال بھی ہے۔ اسی طرح سے رسول نے فرمایا علی اور میں ایک ہی نور ہیں، یہ مثل بھی ہے اور مثال بھی ہے۔ یعنی یہاں ہمیں یہ جملہ ضرور عرض کرنا پڑے گا کہ اگر رسول جیسا ڈھونڈنا ہے تو صرف اور صرف انسان ہونا، بشر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صفات رسول جیسا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اپنے آپ کو رسول جیسا، رسول کا نفس، رسول کا جانشین، رسول کا ولی کہلوا سکتا ہے جو ذات و صفات میں مصطفیٰ جیسا۔ اور وہ ہستی اگر کائنات میں تو اس واحد ہستی جسے ہم رسول کی مثل بھی کہہ سکتے ہیں، مثال بھی کہہ سکتے ہیں، وہ واحد ہستی ہے جس کا نام ہے علی، جس کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ کیونکہ ہمارا موضوع ہے حق، اور علی ایسا حق ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خالق کہتے ہیں کہ حق ایسی چیز ہے جس کو جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے کبھی نہیں مٹ پائے، اتنا زیادہ اجاگر ہوگا، اتنا زیادہ بلندی کو چھوڑے گا۔ اس کی نہج ہی اتنی ہے کہ جس کی انسان کی کسی کی کوئی بھی نہ عقلی بساط ہے، نہ علمی بساط ہے، نہ کسی زاویے سے اس نہج تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر خدا نے اس نہج کو مقرر کیا ہے۔ اور حق کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے دیکھا جائے تو چونکہ سال ثواب کی مجلس بھی اسی ضمن میں میں اس کو اعتبار بھی دینا چاہوں گا کہ زندگی بھی حق ہے اور موت بھی حق ہے، زندگی بھی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے۔ کیونکہ کائنات کے امیر فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور ایک ایسا روشن حق ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو اول وقت میں نماز پڑھے میں علی قبر میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے اسی جملے کو ساتھ میں جو ضربا کا مجمع ہے، آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم جو اپنے آپ کو طالب علم کہلوائے اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز شب کا عادی ہو۔ یہ ایک طلبگی کی حقانیت بھی ہے اور حق بھی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو طالب علم کہلواتا ہے تو وہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز شب پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس صحابی آیا، صلوات پڑھے بار محمد مولا کے پاس صحابی آیا، پوچھتے کہتے کہ اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ ہر جگہ ہر محفل میں ہر مقام پہ فرماتے میرا شیعہ ہمارا شیعہ، میرا شیعہ ہمارا شیعہ۔ مولا اس میرے اور ہمارے شیعہ سے مراد کیا ہے؟ مولا فرماتے میرا شیعہ وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی۔ امام کی نظر میں معیار تشیع ہے وہ، اور جو طالب علم جس کے لیے سیدہ فرمائے کہ طالب علم جو دین کا طالب علم ہے وہ میرے حسن حسین کی مانند ہے، جو دین کا طالب علم ہے روایات کہتے ہیں جب قبرستان سے گزرتا ہے تو مردوں کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ دین کا طالب علم ایسا ہے کہ جب وہ سمندر اور دریا کے کنارے سے گزرتا ہے تو مچھلیاں اس کے لیے استغفار کی تسبیحیں پڑھتی ہیں۔
یعنی وہ مقام طالب علم اس کا پھر حق یہ ہے کہ اگر وہ امام زمان علیہ السلام کا اپنے آپ کو طالب علم کہلواتا ہے تو وہ پھر دین کی ان تمام شرائط کو اپنے اوپر لاگو کرے اور واجب سمجھ کر عمل کرے. یہ اس کا حق ہے اور اسی حق کو ظاہر کر کے وہ دین کا اچھا مبلغ بن سکتا ہے, وہ دین کا ایک اچھا پیغام رساں بن سکتا ہے. اگر اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر مال امام کا ضیاع ہے. ہر ایک لقمے کا جواب دینا ہمارے لیے واجب ہے. زندگی بھی نعمت ہے اور زندگی کا حق یہ ہے کہ جو طالب علم بنا ہے اس طلبگی کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس حق میں ایسے ڈھال دے کہ جس طرح اس حق کا حق بنتا ہے, کیونکہ اس حق کا تقاضا وہ خدا حقانیت کی ذات کرتی ہے. زندگی بھی نعمت ہے اور موت بھی نعمت ہے. مولا فرماتے ہیں موت کو یاد کیا کرو. ہم لوگ ڈرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں موت آ گئی, ہمارا نظام, ہماری یہ دنیا, ہماری یہ چمک دھمک, ہماری یہ دنیا کی رنگینی, اس تمام میں جس میں ہم کھوئے ہوئے ہیں تمام سے ہم جدا ہو جائیں گے. مولا فرماتے ہیں حقیقی مومن وہ ہے جو ہر لمحے اپنی موت کو یاد ہے, چونکہ موت ہی ہے جو قرب خدا کا ذریعہ ہے. موت ہی ہے جو انسان کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کے آتی ہے. موت ہی ہے جو ہمیں زمانے کے امام کی معرفت کی طرف راغب کرتی ہے. موت ہی ہے جو انسان کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے. موت ہی ہے جو خدا کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. موت ہی ہے چونکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے جو موت کو اپنے ساتھ رکھے اور موت کو ساتھ رکھنے کے ساتھ ہماری ولایت کو بھی رکھے تو جب وہ قبر میں پہنچے گا تو میں رضا آ کر اس کی ضمانت اور شفاعت کا ذریعہ بن جاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جو چاہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام میری شفاعت فرمائے, میری نجات کا ذریعہ بنے, تو پھر میں اپنے اندر ولایت علی کو بھی لے کے آؤں, اپنے اعمال کے اندر سیرت علی کو بھی لے کے آؤں. کیوں؟ کیونکہ چوتھے امام فرماتے ہیں آپ جس جگہ بھی رہ رہے ہوں, اگر ایک مومن جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے, ایک مومن جو اپنے آپ کو پیروکار علی کہلواتا ہے, ایک مومن جو اپنے آپ کو محمد و آل محمد کا ماننے والا کہلواتا ہے, چوتھے امام فرماتے ہیں اگر ایسی جگہ پر ہو جہاں پر درمیان میں تمہارا گھر ہو, اطراف میں دائیں طرف 40 کفار کے گھر ہوں, بائیں طرف 40 کفار کے گھر ہوں, سامنے 40 کفار کے گھر ہوں, پچھلی طرف بھی 40 کفار کے گھر ہوں, اور درمیان میں ایک غازی عباس کے علم لہرانے والے مومن کا گھر ہو, جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو 40 اطراف کے تمام گھروں والے وہ کافر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہیں دیکھو کردار علی کی شبیہ. اپنے عمل کو ایسا بناؤ. ہاں اگر اپنے آپ کو علی والا کہلواتے ہو تو پھر اپنی فکر کو بھی ہاں ولایت علی کے ترازو میں تول کے دیکھو, اپنی آنکھوں کے حیا کو ولایت علی کے ترازو میں دیکھو اور اس میں تولو کہ آپ کا اخلاق کتنی معیار کا ہے, آپ کی گفتگو کس معیار کی ہے, آپ کا کردار کس معیار کا ہے, آپ کا علم کس معیار کا ہے, آپ کی صداقت کس معیار کی ہے. مولا فرماتے ہیں اگر صفات مومن کا بندہ مالک نہ ہو, اپنے آپ کو مومن کہلوائے تو وہ خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک حقیقی مومن جس کا صدق اپنے عمل سے ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کا عمل اس کی ضمانت ہے, اس کا عمل اس کی نجات کا ذریعہ ہے, اس کا عمل اس کی شفاعت کا ذریعہ ہے. ہاں اگر میرے پاس عمل نہیں ہے, کائنات کے امیر فرماتے ہیں اے انسان اپنے لیے اس کائنات میں تم نے زر, مال, دولت, عزت, شہرت, رفعت, اولاد, تمام چیزیں اکٹھی کر لی ہیں, کیا تم نے اپنا کبھی توازن کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ جس ابدی گھر میں تم نے جا کے رہنا ہے وہاں کے لیے تمہارے اعمال میں کیا ہے؟ مجھے یہ ضرور فکر ہوگی کہ میرے بچوں نے شام کو کیا کھانا ہے, مجھے یہ ضرور فکر ہوگی میں نے والدین کے اپنے واجبات کو کیسے ادا کرنا ہے, یہ مجھے ضرور فکر ہوگی کہ میں نے یہاں سے پاکستان کب جانا ہے, مجھے یہ ضرور فکر ہوگی جامعۃ المصطفیٰ کی ترم کو میں نے کیسے قبول کرنا ہے. ان تمام چیزوں سے زیادہ لازم اور واجب میرا عمل, میرا کردار اور خدا کی وحدانیت کا اقرار اور حکم اور اطاعت خدا ضروری ہے. ہاں اگر میرے پاس اطاعت نہیں, میرا کردار ٹھیک نہیں, میری گفتگو ٹھیک نہیں, میرا اخلاق ٹھیک نہیں, میرا عمل ٹھیک نہیں ہے, اور ساتھ میں ساری دن میں پاس کر لوں 20 میں سے 20 نمبر
بھی لے لوں، والدین کی اطاعت کرتا رہوں، لوگوں کو خوش کرتا رہوں، ہمسایوں کو خوش کرتا رہوں، لیکن حکم خدا کی اطاعت نہ کروں، اپنے عمل کو نہ سنواروں، اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھی نہ کروں، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے کے برابر ہے، میری قبولیت کی شرط قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، حکم خدا کے ساتھ پھر مالک کہتے ہیں اپنے حقوق کو ادا کرو، ہمسایوں کے حقوق کو بھی ادا کرو، اپنے عمل کو بھی بہتر بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں تاریخ میں، کچھ ایسے حق ہیں جن کو تحریر کیا گیا ہے، کچھ ایسے حق ہیں جو تصویر کی شکل میں ہمیں اللہ نے دکھائے۔ اللہ نے ہر ذریعے سے، ہر ہیلے سے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ اللہ نے تحریر کر کے بھی حکم دیا، اللہ نے تصویر بنا کے بھی حکم دیا، اللہ نے انبیاء بھیج کر بھی ہمیں حکم دیا، اللہ نے اولیاء دے کر بھی ہمیں حکم دیا۔ ہر زاویے میں صرف ایک چیز کا تقاضا کیا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اسی اطاعت میں رسول کی اطاعت بھی ہے، اسی اطاعت میں امام کی اطاعت بھی ہے، اسی اطاعت میں انسان کے عمل کی سربلندی بھی ہے۔ ہاں، اگر عمل نہیں ہے، بغیر عمل کے ہمارے تمام کام عبث ہیں، ضائع ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں جناب؟ جو تھکے بیٹھے ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھنے بر محمد و اہل بیت۔ ہاں، ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ویسے پاکستان میں بھی یا دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں نا، تو وہاں پہ سوشل ڈسٹینس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے جناب، ماسک لگائیں وہ بھی کہا گیا ہے، سینیٹائزر کی یہ بھی بولا گیا ہے، ہر چیز کی پابندی ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، لیکن انہوں نے بولنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو بولنا عبادت ہے، جس ذکر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بولنا نجات کا ذریعہ بھی ہے، شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو کم از کم عبادت سمجھ کے ہم محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو اس اعلیٰ مقام پہ پہنچانے کا واحد ذریعہ سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں صلوات۔ صلی علی محمد واجل فرج۔ دو چیزیں ہیں، اللہ نے ہمیں دو شکلوں میں ہدایت کا راستہ دیا ہے، تصویر کی شکل میں بھی حکم دیا ہمیں واضح کر کے، نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر ہر چیزیں ہمارے لیے واضح کی ہے۔ تحریر کی شکل میں بھی، تحریری شکل میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، فرمان معصوم موجود ہے۔ تصویری شکل میں ہر جگہ ہر ایک مقام پہ ہمارے لیے نشاندہی فرمائیے، کہاں سے قوم غدیر سے لے کر وہاں پر وہ مقام بھی موجود ہے، تصویر بھی موجود ہے، تحریر بھی موجود ہے۔ جہاں پر علی کی ولادت ہوئی، تحریر بھی موجود ہے، تصویر بھی موجود ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی معجزات ہیں، تمام تحریری شکل میں بھی موجود ہیں، تصویری شکل میں بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں نے ان لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہاری جانوں کے اوپر حق نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے۔ پھر رسول نے کہا، اے اللہ، یہ اقرار کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے کہا اس وجہ سے اقرار کرایا ہے تاکہ روز محشر یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ان تمام چیزوں سے باخبر نہیں تھے، ہم ان تمام چیزوں سے بے خبر تھے۔ نہیں، مومن وہ ہے جو اپنے عمل کو بہتر بنائے، مومن وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، مومن وہ ہے جو حق کا متلاشی ہو، مومن وہ ہے جو حق کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ یہ تمام حقوق ہیں، جس طرح سے انسان کے لیے حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، امام کے حقوق ہیں، ہمسائے کے، ہر چیز کا ایک پیمانہ اللہ نے ہمیں منظم دین، نظم و ضبط کے ذریعے عطا کیا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں کوئی نظم نہ ہو، کوئی ترتیب نہ ہو، کوئی چیز معین نہ ہو۔ نماز کا جب ٹائم ملے ہم تمام کام میں اپنے تمام کاموں کو انجام دیں، لیکن نماز کو اہمیت نہ دیں، تو ہمارے ایسے حق کو ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حق کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کو اس کے وقت پر انجام دیا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ جس طرح ہم اپنے زمانے کے امام کے اس زمانے میں دور میں موجود ہیں، ہمارا حق یہ کہ ہم معرفت امام زمان کو حاصل کریں، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ لیکن کیسے حاصل ہوگی؟
کیا آیا؟ آیت اللہ طہرانی نے بہت خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا کہ ہم زمانے کے امام کی دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، ہم عمل انجام دیتے ہیں۔ مول صاحبان سے ماشاءاللہ طلباء کا مجمع، ہر مومن دوست بھائی آپ سے پوچھتے ہوں گے کس طرح کون سا عمل انجام دیا جائے، ہم مولا کی زیارت کر لیں، ہم مولا سے ملاقات کر لیں، ہم مولا کا دیدار کر لیں۔ ہزاروں لوگ پوچھتے ہوں گے 40 دن یہ عمل کریں، 40 دن وہ عمل کریں۔ آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں اپنے اندر معرفت امام زمان لے کر آ جاؤ، خدا کے حکم کی اطاعت کر لو، امام کے حکم کی اطاعت کر لو، مولا آپ کو زیارت کرائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنسبت اس کی کہ میں عمل کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں فلاں کروں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کو ایسا بناؤ۔ کیوں؟ عمل کی تشبیہ ہمارے پاس ملتی ہے، اطاعت کی تشبیہ ہمارے پاس مثال ملتی ہے۔ تو کون ہے سلیمان فارسی؟ یہودی تھا، فارس کے رہنے والا تھا، لیکن اپنے آپ کو اطاعت میں، اپنے آپ کو کردار میں، اپنے آپ کو گفتار میں، اپنے آپ کو اخلاق میں اس نہج پر پہنچایا کہ رسول کو کہنا پڑا سلیمان منا اہل البیت۔ یہ کردار، یہ اخلاق اور گفتگو کا معیار تھا، یہ اطاعت کا معیار تھا۔ اطاعت ضروری ہے۔ نبی نوح، ان کا بیٹا ہے کنعان، نبی نے کہا جو کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حق کیا ہے؟ نتیجہ دینے لگا ہوں، بس احمد تمام کرنے لگا ہوں۔ حق کیا ہے؟ نوح نبی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہہ رہے نہیں میں پہاڑی پہ موجود ہوں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہاں پہ کوئی مجلس علم کو ذاکری کتابت منوانا مقصود نہیں ہے عبادت کے طور پہ۔ بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ نہیں بابا میں بلندی پہ موجود ہوں، کشتی گہرائی میں ہے۔ 3 دفعہ اصرار کیا، اس کے بعد مالک نے کہا اے نبی اب باپ بن کر نہیں بلکہ نبی بن کر حکم دے دیا۔ کہا بابا نہیں آؤں گا، کشتی گہرائی میں، میں بلندی پہ موجود ہوں۔ حکم کی اطاعت نہیں کی۔ اب یہاں پہ خداوند متعال نے اور تاریخ کے سنہری اوراق میں یہ حروف سنہری رنگ کے ساتھ لکھے ہوئے کہ چاہے اولاد نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حکم نبی اور حکم اطاعت سے اگر وہ روح گردانی کرے تو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ تو میں یہاں ضرور کہوں گا کہ مقام خود غدیر پہ جب رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہ تھا حکم نبی، یعنی وہاں پر بھی جن جن لوگوں نے نبی کے حکم سے روح گردانی کی وہ اس وقت بھی جہنمی تھے، اگر آج کے دور میں ہے تو آج بھی جہنمی ہے۔ اس وقت بھی جہنمی تھے اور آج بھی جہنمی ہے۔ یعنی حق کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ حق کیا ہے؟ عمل کرنا۔ حق کیا ہے؟ گفتگو کو اچھا کرنا۔ حق کیا ہے؟ عمل کو بہتر بنانا۔ حق کیا ہے؟ اخلاق کو بہتر بنانا۔ اگر ان تمام چیزوں کی ہم پیروی نہیں کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے ہیں، ان کو ادا نہیں کرتے، ہمارے انسان ہونے کا کوئی حق بھی نہیں۔ کیونکہ کھانا پینا اگر مقصود ہے تو وہ تو حیوان بھی کھا سکتا، پھر ہم انسان کس لیے ہوئے؟ ہم عبد کس لیے ہوئے؟ عبد بندہ ہے، بندے میں بندگی نہ ہو تو وہ کیسے بندہ بن سکتا ہے؟ بندگی عبادت، عبادت اطاعت ہے، اتباع ہے، پیروی ہے۔ ایک سیرت وہاں تھی، وہاں پہ رشتہ تھا اطاعت کی، یعنی نبی کا بیٹا تھا، پوری رشتہ تھا۔ وہاں پر اطاعت نہیں کی، اللہ نے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ سلیمان رشتہ داری نہیں تھی، کوئی ربط نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی حسب و نسب نہیں تھا۔ یعنی معیار اطاعت کیا ہے؟ تقویٰ۔ معیار اطاعت کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ معیار اطاعت کیا ہے؟ عمل کرنا۔ یعنی رسول کے نزدیک یا نبی کے نزدیک یہ چیز زیادہ مہم نہیں ہے کہ وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مہم اور اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے اطاعت۔ جو اطاعت کرتا ہے، اطاعت کا معیار کیا ہے؟ تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں، اخلاق میں، گفتگو میں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو اپنے اندر زینت بخشتے ہیں تو وہ انسان خدا کا حقیقی بنتا ہے۔ یہ زندگی کی تمام لوازمات ہیں اور زندگی کی تمام نعمتیں ہیں، جس میں خود خالق کہتا ہے بندہ دودھ کی نہریں میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اس کائنات میں آسمان کو چھت تیرے لیے بنایا ہے، زمین کو فرش تیرے لیے بنایا ہے، جنت میں حور و غلمان تیرے لیے ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا کیا ہے؟ صرف ایک ہی چیز کہتا ہے کہ اے میرا بندہ سجدے میں جا کر کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ تو ہی تسبیح اور تو ہی تقدیس کے لائق ہے، تو ہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔
لیکن میں دیکھوں اپنے اندر. آیت اللہ طہرانی یہ جملہ ارشاد کر رہا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں اپنے اندر دیکھو. جہاں پر تم یہ کہتے ہو میں مولا کی زیارت کروں، میں مولا کا دیدار کروں، میں مولا سے ملاقات کروں، تم اپنے اندر دیکھو. اگر دل میں یہ تم تہیا کر سکتے ہو، ارادہ کر سکتے ہو کہ زمانے کا امام میرے دل میں آ سکتا ہے، تو اپنے دل کو پاکیزہ بناؤ. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ذہن میں امام زمانہ کو سوچنا ہے، تو پھر اس ذہن کو پاکیزہ بناؤ. اگر آنکھوں کے ذریعے امام کا دیدار کرنا چاہتے ہو، پھر ان آنکھوں کو دیدار امام زمان کے لائق بناؤ. اگر اس زبان سے امام زمان کا نام لینا چاہتے ہو، اس زبان کو اس طرح کا لائق بناؤ کہ اس زبان کے اوپر زمانے کے امام کا نام آنے کے قابل ہو. اگر اس باڈی کے اندر، اس جسم کے اندر بھی اپنے زمانے کے امام کو جگہ نہیں دے سکتے ہو، تو کس طرح کے دعوے کرتے ہو اپنے زمانے کے امام کو ماننے کے؟ میں دیکھوں دو ہی گھر ہے نا، ایک انسان جس مادی گھر میں رہتا ہے، ایک دوسرا مادی گھر جو انسان کے اندر ہے، ایک دل کا جو گھر ہے جس میں میں نے اپنی اولاد کی محبت چھپا رکھی ہے، اپنے ماں باپ کی محبت چھپا رکھی ہے، اپنی مال و دولت کی محبت چھپا رکھی ہے، اپنے حسب و نسب کی محبت چھپا رکھی ہے، اس دنیا داری کی محبت کو چھپا رکھا ہے. وہاں پر دیکھو کتنی جگہ ہے جو میں نے اپنے زمانے کے امام کے لیے مختص کر رکھی ہے. اپنی زندگی کے وقت میں میں دیکھ لوں، میں کسی کے ساتھ گپ شپ کرنے میں 2 گھنٹے لگا دوں گا، کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں 6 گھنٹے لگا دوں گا، کسی جگہ کام کرنے کے لیے اگر میں جاؤں پورا دن لگ جائے، کوئی مجھے قباحت نہیں ہے، کوئی مجھے تکلیف نہیں ہے. لیکن زمانے کے امام کے لیے میں اپنے اندر اپنے ساتھ بیٹھ کر ایک لمحہ سوچ کے جو دیکھوں، دن میں 24 گھنٹے میں کتنا وقت زمانے کے امام کو دیتا ہوں. میں اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوں. اصلا آیت اللہ نائنی نے واقعہ درج فرمایا بالکل مختصر کہ حق ہمارا کیا ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کریں. کیوں رسول فرماتے مَبَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اور ایک طالب علم ہونے کے ساتھ، ایک مومن ہونے کے ساتھ، ایک شیعہ ہونے کے ساتھ اگر میرے اندر زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو کیسے میں دعوے کر رہا ہوں اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے کے، اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے، اپنے آپ کو زمانے کے امام کا مطیع ماننے کے؟ کس طرح کے دعوے کر رہا ہوں؟ وہ دعویٰ میرا کسی کام کا نہیں اگر میرے اندر معرفت امام زمان نہیں ہے. معرفت کہتے کسے؟ آیت اللہ بہجت کہتے جو بندہ جتنا جانتا ہے اس کے لیے آیت اللہ ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے خطیب ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کشاورز ہونا شرط نہیں ہے. بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جتنا جانتا ہے، کیونکہ خود آیت اللہ فاضل نے بھی فرمایا، طلباء کا مجمع آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے تواتر کے ساتھ. آغا سے کسی نے سوال کیا، آیت اللہ خمینی کے پاس گئے، انہوں نے کہا آغا ہم علم عارفیت سیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے آغا بہجت کی طرف معرفی کی. جب آیت اللہ بہجت کے پاس ہے تو کہا آغا ہم عارف بننا چاہتے ہیں. عارف اگر بننا چاہے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو بندہ جتنا جانتا ہے اس کے اوپر صحیح معنی سے عمل کر لے تو عارف بن جائے. لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ میں جتنا جانتا ہوں میں نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے. اگر مجھے کوئی تذکر بھی دے، ہم طلباء میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر مجھے بھی کوئی کہے نا کہ شاہ صاحب نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھ لے، تو میں کہوں گا تو بڑا نمازی ہے، مجھے کہنے لگ گیا ہے. تو محشر کے دن معصوم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس بندے کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ تم نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیوں نہ کیا، میرے اوپر سختی کیوں نہ کی، مجھے ڈانٹا کیوں نہیں اس عمل کے اوپر کہ تم اگر میں کسی واجب سے روگردانی کر رہا تھا تو مجھ سے زبردستی کو عمل انجام دلواتے. لیکن آج اس دنیا میں ہم متوجہ نہیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں اس محشر کے دن میں اس کاش کرنے سے پہلے آج اس کاش سے متوجہ ہو جاؤ کہ قبر میں جا کر یا روز حاشر تم کہو یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں خاک ہوتا، میں مٹی ہوتا. اس کاش سے پہلے آج متوجہ ہو جا، اپنے عمل کو سنبھال، اپنی ذات راہ کو اکٹھا کر لے کہ خدا کی بارگاہ میں جس علی کے ہونے، علی والا ہونے کے تو دعوے کرتا ہے، اگر وقت موت وہ علی آ جائے تو کس طرح اپنے اس چہرے کو اس علی کے سامنے سرخرو کر پائے گا. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں حلال کی رعایت کروں، میں حرام کی رعایت کروں. کیوں؟ کیا صرف میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں صرف تبلیغ کروں؟ کیا میرے لیے یہ صرف ضروری ہے کہ میں لوگوں کو تذکر دوں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو؟ کسی کو پتہ نہیں، تمام لوگوں کو پتہ ہے. پھر بھی مالک فرماتا ہے
صرف نماز کے لیے ایک دفعہ اللہ کہہ دیتا واجب ہے، کیوں متعدد بار قرآن میں کہہ دیا؟ زکوٰۃ کے لیے ایک دفعہ حکم دے دیتا، کیوں بار بار ایک ہی موضوع کے اوپر اللہ نے مختلف آیات نازل کی؟ اس لیے کہ اے انسان متوجہ ہو، تذکر دو، اپنے آپ کو تذکر دو، ایک دوسرے کو تذکر دو، بار بار کہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف آواز کے لیے نہیں ہے، ہم طالب علموں کے لیے اولین فریضہ ہے۔ کسی کے امامے کو دے کر ہم حق بیان نہ کریں۔ معصوم فرماتے ظالم ہے وہ بندہ جو دین کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنی ذات کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے عمل کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، جو کسی کے حسب و نسب، کسی کی شخصیت، کسی کے روب، کسی کے مال، کسی کی دولت، کسی کی عزت، شہرت، رفت کی وجہ سے اگر اسے حق کہنے سے گریز کرتا ہے، ملعون ہے وہ بندہ جو حق بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حق کے ماننے والوں کے دعوے دار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مذہب ہے وہ حق کے اوپر مبنی ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے، رسول فرماتے ہیں نال حق کو علی اور مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جب ہم علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی علی یعنی حق کا نام، علی یعنی صداقت کا نام، علی یعنی شرافت کا نام، علی یعنی علم کا نام، علی یعنی حلم کا نام، علی یعنی تقوی کا نام، علی یعنی پرہیزگاری کا نام۔ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ صلوات پڑھیں بعد محمد و اہل بیت پر۔ صلوات کے لیے مولا صادق فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کہ صلوات پڑھنے سے دل کی کدورتیں ختم ہوتی ہیں، رزق میں مزید وسعت آتی ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، پھٹکار ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے، منافق یا دشمن ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے، نحوست ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں برکات آتی ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں اگر کسی بھی مشکل کا حل چاہتے ہو، تماتوں کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود پڑھا کرو، اس کے بعد مشکل جانے میں صادق آل محمد جانے۔ ساتھ میں ضرور نکتہ اس کو عرض بھی کرتا جاؤں گا، دو کام ایسے اللہ خود انجام دیتا ہے۔ اللہ نے سارے کام تمام کے ذمہ لگا دی، کسی کو بارش والا فرشتہ بنا دیا، کسی کو روح قبض کرنے والا بنا دیا، ایسے نا قاری صاحب، تمام کام اللہ نے تقسیم کر دیے، لیکن دو کام ایسے اللہ کہتے ہیں میں خود انجام دیتا ہوں۔ پہلا کون سے؟ آپ نے بھی انجام دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے، رسول نے بھی دیا ہے۔ کیا اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی یہاں تحقیق کے لیے نا، بے شک